الحمد والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بہن کا سوال ہے کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد مردوں کی تعداد سے زیادہ کیوں ہے؟ عمران بن حصین بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانکا تو اس میں اکثر لوگ فقراء تھے، اور میں نے جہنم میں جھانکا تو اس میں اکثر عورتیں تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3241، صحیح مسلم حدیث نمبر 2737۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے آگ دکھائی گئی تو میں نے آج کے دن جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیوں؟ فرمایا، ان کے کفر کی وجہ سے۔ پوچھا گیا، وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ فرمایا، اپنے خاوند اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تم ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی بھر حسن سلوک کرتے رہو، پھر آپ کی طرف سے کبھی کوئی خلاف مزاج بات دیکھ لے تو فوراً کہہ اٹھتی ہے کہ میں نے ساری زندگی تم سے کبھی کوئی خیر دیکھی ہی نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1052۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے تو عورتوں کے پاس سے گزرتے ہوئے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ و خیرات کیا کرو، بے شک مجھے دکھایا گیا ہے کہ جہنم میں اکثریت تمہاری ہی ہے۔ عورتوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ فرمایا، تم گالی گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی کرتی ہو۔ میں نے دین اور عقل میں ناقص تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا۔ تم میں سے کوئی ایک اچھے بھلے شخص کی عقل خراب کر کے رکھ دیتی ہے۔ خواتین نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے دین اور ہماری عقل میں نقص کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا عورت کی گواہی نصف مرد کے برابر نہیں؟ تو وہ کہنے لگی، کیوں نہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، تو یہ اس کی عقل کا نقصان ہے۔ اور جب کسی عورت کو حیض آئے تو کیا وہ نماز اور روزہ چھوڑ نہیں دیتی؟ جواب ملا، جی ایسے ہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 304۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ عید کے دن نماز میں حاضر تھا۔ آپ نے خطبہ سے قبل بغیر اذان اور اقامت کے نماز پڑھائی، پھر نماز کے بعد بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے اور اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور اس کی اطاعت کرنے پر ابھارا اور لوگوں کو واضح و نصیحت کی۔ پھر عورتوں کے پاس آئے اور انہیں واضح و نصیحت کی اور کہنے لگے، اے عورتوں، صدقہ و خیرات کیا کرو، کیونکہ تمہاری اکثریت جہنم کا ایندھن ہے۔ تو خواتین کے درمیان سے رخساروں پر سیاہ نشان والی خاتون اٹھ کر کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ فرمایا، اس لیے کہ تم شکوہ اور شکایت بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی اور ناشکری کرتی ہو۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ خواتین اپنے زیورات میں سے صدقہ کے لیے اپنی انگوٹھیاں اور بالیاں بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں ڈالنے لگیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 885۔ چنانچہ مسلمان بہنوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے معاملات بھی ان صحابیات کی طرح ہو جائیں تاکہ وہ جہنم میں داخلے سے بچ جائیں۔ بہنوں کو ہماری نصیحت ہے کہ وہ اسلام کے احکام اور فرائض پر عمل کریں اور خاص طور پر نماز کا خیال رکھیں اور ان اشیاء سے دور رہیں جو اللہ رب العزت نے حرام کی ہیں، اور اس شرک سے بھی دور رہیں جو کہ عورتوں کے اندر مختلف صورتوں میں پھیلا ہوا ہے، مثلا اللہ کے علاوہ دوسروں سے حاجات پوری کروانا اور جادوگروں اور نجومیوں کے پاس جانا۔ اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے بچائے اور جنت کے حصول کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 21457۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔